اس مسئلے پر ہمارے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے ایکسپلیٹلی جس میں ذکر آتا ہو کہ آپ کو ہاتھ کھلے چھوڑنا ہے یعنی ارسال کرنا ہے، یا ایسی روایت جس میں ذکر آتا ہو کہ آپ کو ہاتھ باندھنا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کے اوپر گئے کہ ہاتھ جو ہیں اس کو باندھا جائے، اور اس میں انہوں نے دلیل استعمال کری ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی طرف رکھیں، بائیں ہاتھ پر رکھیں نماز میں۔ تو اس حدیث کو انہوں نے دلیل بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پر بہت زیادہ تحقیق کے بعد یہ اس سے سوال کرا جائے گا سامنے والے سے کہ جب بندہ رکوع میں ہوگا تو ہاتھ کہاں رکھے؟ ظاہر اس کا جواب ہے وہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ جب سجدے میں ہو تو ہاتھ کہاں رکھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ زمین پہ رکھے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو تب ہاتھ کہاں رکھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ اپنی ایران پر اپنے ہاتھ رکھے ہو۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم پوچھیں جب بندہ کھڑا ہو تو ہاتھ کہاں رکھے؟ تو ظاہر اس کا جواب ہے کہ وہ ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھے یعنی سینے پر رکھے۔ تو یہاں پر بیسکلی وہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر تفرد نہیں کر سکتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، آپ نے کہا گھٹنوں پہ رکھنے ہیں۔ جب پوچھا گیا سجدے میں تو آپ نے کہا زمین پہ۔ تو اسی طریقے سے جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہاتھ جب کھڑے ہوں گے تو کہاں رکھنے ہیں، ظاہر آپ کا جواب ہے سینے پہ رکھنے ہیں۔ جو سینے پہ قائل نہیں ہے وہ بھی یہی بولے گا کہ ہاتھ باندھنے ہیں بیسکلی۔ تو آپ یہاں پر ایکسپلیٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف تبھی کے لیے ہے جب بندہ رکوع سے پہلے کھڑا ہوگا۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان جنرل یہ بات کہی گئی ہے کہ جب کھڑا ہوگا تو ہاتھ وہ باندھے گا۔ تو یہی انہوں نے یہاں پر دلیل استعمال کری ہے ثابت کرنے کے لیے کہ جب بھی انسان کھڑا ہوگا تو وہ ہاتھوں کو باندھے گا سینے پر۔ پھر یہی جو ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسی حدیث کو استعمال کرا ہے دلیل بنانے کے لیے، اور یہی کہا ہے کہ یہ ہاتھ باندھنا چاہیے۔ ابن حزم بھی اسی طرف گئے ہیں، اور دوسرے جو کچھ علماء حنفی کچھ علماء اسی طرف گئے ہیں۔